أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تختی نمبر 8 تختی نمبر 8 حروف مدہ حروف مدہ یہاں پر مد و لین لکھا گیا ہے، تو اس میں ایک تختی اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حروف مدہ ہیں اور دوسرے حروف لین ہیں۔ حروف مدہ اور حروف لین کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے حروف مدہ کو سمجھ لیا تو اکثر جو قرآن کریم کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں ان سے ہم بچ جائیں گے۔ دیکھیں حروف مدہ جو ہیں یہ 3 ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 نمبر 1 واو، واو، نمبر 2 نمبر 2 الف، الف، نمبر 3 نمبر 3 یا۔ یا۔ واو، الف، یا، یہ 3 حروف مدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں با کے ساتھ دیکھیں ہم نے الف کو پڑھا ہے، تو یہ ایک ہو گیا الف۔ پھر آگے دیکھیں با کے ساتھ ہم نے واو کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے، واو اور الف ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا آگے دیکھیں با کے ساتھ یا ہے، تو یہ 3 حروف بن گئے، واو الف یا الف واو یا کہیں تو یہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو الف مدہ ہے ہمیں کس طرح معلوم ہوگا؟ یہ جو ہے الف مدہ جو ہے اس کو کس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے با کے بعد الف، با کے بعد کیا ہے؟ الف، الف۔ الف سے پہلے دیکھیں زبر ہے، الف سے پہلے زبر، زبر ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ با کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر ہے، جیم کے اوپر ہے، آپ نے ان حروف کو نہیں دیکھنا، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر۔ جب بھی الف سے پہلے زبر ہو اس الف کو ہم کہیں گے الف مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو اس الف کو کیا کہیں گے؟ الف مدہ، الف مدہ، ٹھیک ہے۔ اور الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں واو مدہ ہے۔ اب واو مدہ دیکھیں، واو ساکن ہے، واو ساکن، ساکن اس لیے ہے کہ جب بھی واو کے اوپر جزم ہو، ٹھیک ہے، جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف ساکن بن جاتا ہے۔ یہاں واو کے اوپر جزم ہے، اب جزم والے حروف کو ہم یوں کہیں گے یہ ساکن ہے۔ اب یہ واو ساکن، ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ جب بھی قرآن پاک میں واو ساکن سے پہلے پیش ہو اس واو کو واو مدہ کہیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے یا مدہ۔ یا مدہ کیسے معلوم ہوگا؟ اب دیکھیں با کے بعد یا ہے، یہ یا ساکن ہے، کیوں؟ یا کے اوپر جزم ہے، تو جس حرف پر جزم ہو وہ ساکن بن جاتا ہے، تو ہم کہیں گے یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر۔ یا ساکن سے پہلے زیر، زیر ہے۔ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس یا کو یا مدہ کہتے ہیں، اور پھر اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں با ہے۔ اب اگر ہم یوں بولیں با الف زبر با، ہم نے کھینچا نہیں تو یہ غلط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب لہٰذا اس کو ہم نے ایک الف کھینچیں گے تب جا کے الف مدہ بنے گا۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا با الف زبر با، با الف زبر با، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں با واو پیش بو، با واو پیش بو، اگر ہم یوں پڑھیں با واو پیش بو تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے۔ با واو پیش بو، با واو پیش بو، آگے
با یا زیر بی. با یا زیر بی. اب یا مدہ ہے، اسے یوں نہیں پڑھیں گے با یا زیر بی، یہ تو با زیر بی بن جائے گا، حرکات ہو جائیں گے، تو لہٰذا ایک الف کھینچیں گے تب جا کے یا مدہ بنے گا، تو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے. با یا زیر بی. با یا زیر بی. با با. بو. بو. بی. بی. تا الف زبر تا. تا الف زبر تا. تا واو پیش تو. تا واو پیش تو. تا یا زیر تی. تا یا زیر تی. تا. تا. تو. تو. تی. تی. سا الف زبر سا. سا الف زبر سا. سا واو پیش سو. سا واو پیش سو. سا یا زیر سی. سا یا زیر سی. سا. سا. سو. سو. سی. سی. حا الف زبر حا. حا الف زبر حا. حا واو پیش حو. حا واو پیش حو. حا یا زیر حی. حا یا زیر حی. حا. حا. حو. حو. حی. حی. خا الف زبر خا. خا الف زبر خا. خا واو پیش خو. خا واو پیش خو. خا یا زیر خی. خا یا زیر خی. خا. خا. خو. خو. خی. خی. را الف زبر را. را الف زبر را. را واو پیش رو. را واو پیش رو. را یا زیر ری. را یا زیر ری. را. را. رو. رو. ری. ری. آج یہاں تک. نیکسٹ ویڈیو میں تختی نمبر 8 کو مکمل پڑھیں گے. ایک بار پھر سمجھ لیجئے، تختی نمبر 8 حروف مدہ بہت ہی اہم سبق ہے. حروف مدہ کو آپ کو یاد ہونے چاہیے. حروف مدہ 3 ہیں: واو، الف، یا. جب بھی الف سے پہلے زبر آ جائے اس الف کو الف مدہ کہتے ہیں اور اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. دوسرے نمبر پر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش آ جائے اس واو کو واو مدہ کہیں گے اور اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. تیسرے نمبر پر یا، جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس یا کو یا مدہ کہتے ہیں اور یا مدہ کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. اگر ہم نے کھینچ کر نہ پڑھا تو پھر یہ حروف مدہ نہیں ہوں گے اور سبق غلط ہو جائے گا. اس لیے اس قانون کو ذہن نشین لازمی کرنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تختی نمبر 8 کو مکمل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.